अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है यूनिट 7 उसमें हम दो लोगों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। उमर अबू रीशा के ताल्लुक़ से, जो कि सूरियन हैं, और इसी तरीके से नज़ार क़ुबानी के ताल्लुक़ से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उमर अबू रीशा, इनकी पैदाइश 1910 है और इनकी वफ़ात 1990 है। 1910 और 1990, ठीक है। इसी तरीके से शाइरुन सूरियुन, ये सूरिया में पैदा हुए हैं, सूरिया के हैं, शाम के हैं, सीरियन हैं। वुलिदा फ़ी मंबज फ़ी सूरिया, लेकिन सूरिया में कहाँ पैदा हुए? मंबज में। इसी तरीके से जो भी पूरे सिलेबस में, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, पूरे सिलेबस में 150 हैं या 170 हैं, तो उनमें से सूरियन जितने हैं फिर उनके बारे में कहाँ लिखा है कि कौन से मदीने में, कौन से शहर में पैदा हुए हैं, उनके बारे में देख सकते हैं कि जितने भी सूरियन हैं वो कहाँ कहाँ पैदा हुए हैं, यानी मदीना उनका कहाँ है, शहर कहाँ है उनका। नशा फ़ी बैतिन यक़ूलु अक्सर अफ़रादिही अश्शाइरा, एक ऐसे घराने में पैदा हुए जिसके अक्सर लोग शेर कहते थे। फिर आगे बात आती है, तलक्का तालीमहु अल इब्तिदाई फ़ी हल्ब, इन्होंने अपनी इब्तिदाई प्राइमरी तालीम कहाँ हासिल की? हल्ब में हासिल की। व अतम्म दिरासतहु सानविया फ़िल कुल्लियत सूरिया अल बलूचिस्तान तिस्तिया व हिय मा असबहत तुअरफ़ु लाहिक़न बिल जामियत अल अमरीकिया। तो सीरियन इस नाम के कॉलेज में अपनी सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की, जिसको बाद में का नाम दिया गया जामियतुल अमरीकिया, जो कि बैरूत में है। तो अल जामियतुल अमरीकिया कहाँ है? बैरूत में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने पहली तालीम हल्ब में यानी सूरिया में ही हासिल की, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ हासिल की? बैरूत में। सुम्मा अरसलहु वालिदहु इला इंजलतरा आम 1930, फिर इनके वालिद ने इनको इंजलतरा यानी इंग्लैंड भेज दिया। लियदरुसा अल कीमिया अस्सिनाइया फ़ी जामियत मैनचेस्टर, ताकि वहाँ पर ये क्या केमिकल इंडस्ट्रियल ये वाली नॉलेज हासिल करें जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में। तो तीन चीज़ें हुई, प्राइमरी एजुकेशन इनकी सूरिया में हुई, हल्ब में हुई है, सेकेंडरी एजुकेशन बैरूत में हुई है, उसका नाम क्या है? कुल्लियतुस सूरिया अल बलूचिस्तानिया या जो जामियतुल अमरीकिया। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में ये एक प्रोफेशनल कोर्स, इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए कीमिया सनाइया, ये इंग्लैंड गए, वहाँ इंजलतरा गए, जामियत मैनचेस्टर में 1930 में ये हायर एजुकेशन हासिल करने गए, ठीक है। युअतबर उमर अबू रीशा मिन किबार शुअरा व उदबाइल असर हदीस, असर हदीस के बड़े उदबा और शुअरा में से समझे जाते हैं। वलहु मकानतुन मरमूक़तुन फ़ी दीवान शेर अरबी, अरबी शेर के दीवान में इनका बड़ा मकाम है, यानी शेर में बड़ा मकाम है। हुवल इंसान अशायर, वो इंसान हैं, ठीक है, अदीब हैं और डिप्लोमेट हैं, ठीक है। आगे बात आएगी कहाँ कहाँ डिप्लोमेसी ये। हमला फ़ी अक़लिही व क़ल्बिही अल हुब्ब वल आतिफ़ा, मोहब्बत और जज्बात वतन के लिए, इंसान के लिए, और सीरियन हिस्ट्री के लिए और अरबी हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ जिसको वअब्बरा फ़ी आमालिही व शअरिही बिअरक़ा व अब्दअ सुवर वल कलिमात वल मआनी, जिसको इन्होंने अपने अशार में खूब अच्छे तरीके से बयान किया है। तो उनके जो होते हैं सारे ध्यान रखिएगा आप जहन में, ठीक है। मुदीरन लिदारुल कुतुब अल वतनिया फ़ी हल्ब, हल्ब में जो दारुल कुतुब अल वतनिया है उसके मुदीर। फिर उसके बाद उन्तखिबा उदवन फ़िल मजमा अलमी अल अरबी बिदमश्क, जो कि सूरिया के ही थे, तो उसके मेंबर बने 1948 में। कब बने? 1948 में। फिर उसके बाद उदुल अकादमिया अल ब्राज़ीलिया लिल आदाब, ब्राज़ील की लिटरेरी अकेडमी, लिटरेचर अकेडमी के मेंबर हुए, ठीक है। इसी तरीके से उदुल मजमा अल हिंदी लिस्सक़ाफ़त अल आलमिया, इसके मेंबर हुए। इसी तरीके से मुल्हक़ुन सक़ाफ़ियुन लिसूरिया फ़िल जामियत अल अरबिया। फिर यहाँ पर वज़ीर सूरिया अल मुफ़व्वज़ फ़ी ब्राज़ील, सफ़ीर सूरिया फ़िल हिंद, ये अहम है, ठीक है। 1954 से 1958, 4 साल यहाँ पर। फिर उसके साथ सफ़ीरुल जमहूरिया अल अरबिया अल मुत्तहिदा लिल हिंद, तो जमहूरिया अल अरबिया अल मुत्तहिदा के सूरिया अलग है, इसी तरीके से जमहूरिया अल अरबिया अल मुत्तहिदा ये अलग है, ठीक है। तो इसके 1958 में 1959, 1 साल 4 साल यहाँ पर। फिर उसके बाद सफ़ीर अल जमहूरिया अल अरबिया अल मुत्तहिदा लिल निम्सा, निम्सा के हुए 1959 से 1961। फिर यहाँ पर सफ़ीर सूरिया लिल विलायात अल मुत्तहिदा, सूरिया के सफ़ीर विलायत मुत्तहिदा के यहाँ 1961 से 1963। और इसी तरीके से सफ़ीर सूरिया लिल हिंद 1964 से 1970। तो ये दो, ये वाला जब सूरिया के इंडिया के और सूरिया के इंडिया के, ये 2 बार हुआ है। और इसी तरीके से ये सफ़ीर सूरिया फ़िल हिंद 1954 से 1958, सफ़ीर सूरिया लिल हिंद 1964 से 1970। और इसी तरीके से सफ़ीरुल जमहूरियतुल अरबिया अल मुत्तहिदा लिल हिंद, ये 1 साल थे सिर्फ, ठीक है। तोफ़ी शायर उमर अबू रीशा फ़िर रियाज़, इनकी वफ़ात कहाँ हुई? रियाज़ में। सूरिया और रियाज़ मंबज, ठीक है, रियाज़। व नुक़िला जुस्मानुहु लियुदफ़ना फ़ी हल्ब, वफ़ात तो रियाज़ में हुई है, सऊदीया में हुई है, लेकिन इनका दफन कहाँ हुआ है? हल्ब में इनकी तदफ़ीन हुई है। वो ध्यान रखिएगा। दीवान बैत व निसा बयान है,
दीवानो बैती व बयान है, दीवानो निसा है, इसी तरीके से दीवानो काजवार्द है, गन्नई तो फ़ी मातमी है, अमरू का या रब्बी है। फिर यहाँ पर मसरहियात, मसरहियत ताजमहल, मसरहियत अली, मसरहियत समीर मीस, ठीक है, मसरहियत महकमत शुआरा, मसरहियत हुसैन, मसरहियत शहरियत रायत थी और मसरहियत तूफ़ान। तो जो मसरहिया हैं ये तो आपको याद होना ही चाहिए, काफ़ी सवाल यहाँ से इनके पूछे जाते हैं। मसरहियत ताजमहल, मसरहियत अली, मसरहियत हुसैन, मसरहियत महकमत शुआरा। नशा फ़ी हल्ब अश्शाइरान अलमशहूरान फ़िल अस्र जाहिली, असर जाहिली में दो मशहूर शायर गुज़रे हैं, वो कौन हैं? जो कि हल्ब में जिनका परवरिश हुई है वो बहुतरी हैं और अबू फ़रास अलमदानी हैं। कातबा कसीरम मिनल मसरहियात शेरिया, इन्होंने कई मसरहियात शेरिया लिखी हैं। अव्वल मुअल्लफ़ात ही, तो उनकी जो पहली मुअल्लफ़ात है वो मसरहियत ज़ीक़ार है। इसको ये ध्यान रखना, मसरहिया पहली क्या है? मसरहियत ज़ीक़ार। वकाना अलल हर्ब बैन अल अरब वल फ़ुर्स, और ज़ीक़ार क्या है? ये अरब और फ़ुर्स के दरमियान एक जंग थी, तो उसके मुतालिक इन्होंने मसरहिया लिखा है। शाइरुन युमज्जिदुल बतूलत इंदा इब्राहीम हनानु, फिर इसी तरीके से शायरुल कौमिया वल वतनिया हैं, ठीक है, नेशनल के शायर हैं, ठीक है, यानी नेशनलिटी, अपनी वतन की मोहब्बत और कौम, यानी कौम कौन है? अरबी कौम की मोहब्बत में शायरी की है इन्होंने। तो रा अन्नल अर्ज़ल अरबिया अर्ज़ुल बतूलात व अन्नहा जन्नतुद दुनिया, तो ये अरबी ज़मीन जो है ये दुनिया की जन्नत है। इनको शायरुल हुब्ब वल जमाल व शायरुल मरातिर रोमानिसिया भी कहा जाता है, ठीक है, शायरुल हुब्ब वल जमाल व शायरुल मरातिर रोमानिसिया। इसी तरीके से यहाँ पर ये लिखा है, काना सफ़ीर सूरिया लिल हिंद मर्रतैन, सूरिया के सफ़ीर थे, एम्बेसडर थे इंडिया में 2 बार, 1954 से 1958, जिसकी वजह से आपने देखा कि इन्होंने मसरहियत ताजमहल लिखी। जो 4 साल यहाँ पर रहा हो, फिर 6 साल यहाँ पर रहा हो, 10 साल रहा हो इंडिया में, तो वो कैसे ताजमहल पे मसरहिया ड्रामा नहीं लिखेगा, अदीब आदमी हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी डेट आएगी, ये कब इसके मेंबर। इसी तरीके से सूरिया व सूरियल जिनसा, ये सूरिया के थे और सूरियत की ही नेशनलिज्म को नागरिकता हासिल थी। काना युत्किनु सित्ता लगात, 6 लैंग्वेज इनकी अच्छी थी। क़ाला अन वालिदिही, उमर अबू रीशा अपनी माँ के बारे में कहते हैं, कानत तय्यबल्लाहु मसवाहु मकतबतन समीनतन अला रिजलैन अन्हा हफ़िज़तुल अशआर वल मुतव्वलात, मेरी माँ अल्लाह ताला उनकी ठिकाने को बेहतर करे, एक चलती फिरती कीमती लाइब्रेरी थी, उन्हीं से मैंने अशार सीखे हैं और बड़े बड़े कसीदे सीखे हैं। और अब हुआ मिन अक़दरिल वस्साफ़ीन दिक्कतन वसाहिम सूरतन, काफ़ी अच्छे तरीके से वصف याद करने वाले हैं और सूरत कशी करने वाले हैं, ठीक है। अहमुल क़ज़ाया अल्लती ख़स्सहा उमर अबू रीशा बिल एहतिमाम शदीद हुआ क़ज़ियतु फ़िलिस्तीन, जो मसाइल जिनको उमर अबू रीशा ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई उनमें से एक क़ज़ियतु फ़िलिस्तीन है, ठीक है। अरसला अबूहु इला लंदन लिइत्माम दरासतिल उलिया फ़ी जामिअतिल अमरीकिया 1930, तो इससे पहले हमने पढ़ा जामिअत मानचेस्टर। इनके बाप ने क्या कीमिया सनाइया, वो इंजीनियर की ज़ुबान कह लें, इंजीनियर की तालीम कह लें, उसको सीखने के लिए भेजा है, ठीक है। तो उमर अबू रीशा अभी पीछे आया, ये रोमांटिक से ताल्लुक़ रखते हैं। क़ाला इन्न कुल्ल अबियात अल्लती अक्तुबहा फ़ी मतलइल क़सीदा व दाखिलहा मा हिया इल्ला तमहीदु दैकूरी, कि जो अशार जो मैं कसीदे के शुरू में या उसके बीच में भी लिखता हूँ, ये दैकूरी की तमहीद है। दैकूरी कोई किसी दूसरी लैंग्वेज का कोई शायर होगा। क़ाला अन मकान काजवाड़, इन्होंने मकान काजवाड़ के बारे में कहा, इन दालिका हुआ अरवा मा शहीदौ फ़ी हयातिही, वो सबसे बेहतरीन है जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। वक़द ज़ारा अक्सर मिन मर्रा, और उसकी ज़ियारत इन्होंने एक बार से ज़्यादा बार की है, ठीक है। इसी तरीके से इनके अशार में से रब्बी हादी जन्नतुद दुनिया अबीरन व दिलालन कैफ़ नमशी फ़ी रिबाहल खदिर तैहन वख्तियालना, इन्होंने अरबी ज़मीन के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, ये अशार कहे हैं, ठीक है, ये जहन में आप रख सकते हैं। तो दीवान निसा, इसी तरीके से दीवान बैती व बयान वहाँ पढ़ा, और हमने एक और दीवान काजवार। इसी तरीके से ख़ातिमतुल हुब्ब को ध्यान रखना अहम है। ये रिफ़ाउन लिखतीबती, इनकी जो जिनसे रिश्ता हो गया था उनके लिए मरसिया कहा है। नूरमा, जिनका नाम क्या था? नूरमा अल्लती फ़ी इंजलतरा, जो इंग्लैंड में थी, ठीक है, और उनका इंतकाल हो चुका था। इसी तरीके से मलामह अलबतूला फ़ी तारीख़िल इस्लामी, तो शेर मलहमी है, यानी जंग के जब कोई किस्सा वगैरह बयान किया जाता है शेर की नज़र में, तो उसको मलहमा कहा जाता है। ये हन्ना फारूरी का है। तो इनके बारे में कहा 1912, तो मैं कहूँगा कि 1910 ही याद रखें, पता नहीं हन्ना फारूरी की जो डेट वगैरह अच्छी है नहीं है। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन हासिल की वो कहाँ हासिल की, इन्होंने हल्ब में, फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन
لبنان میں، وہ بیروت میں، ٹھیک ہے، لبنان بیروت ایک ہی چیز ہے، جامعۃ الامریکیہ میں، پھر ہائر ایجوکیشن لندن میں الجنترا گئے تھے الکیمیہ صناعیہ میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ترارع ما بین سوریہ و لبنان، لبنان اور سوریہ کے درمیان ان کی زندگی ادھر ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھر جب لندن سے تعلیم حاصل کر کے آئے، وعندما رجع الى بلاد عین مدیرا لدار الکتب الوطنیہ بحلب، ابھی تک ہم نے صرف یہ پڑھا تھا کہ عین مدیرا لدار الکتب الوطنیہ بالحلب، وہ دار الکتب الوطنیہ کے مدیر بنے، لیکن کب بنے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی لندن سے ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے آئے اس کے بعد بنے۔ پھر یہ والا اگلا جو ٹکڑا آ رہا ہے یہ کافی اہم ہے، ومن 1949 الی سنۃ 1970، ٹھیک ہے، 1949 سے 1970 تک یہ ڈپلومیسی میں، ٹھیک ہے، ایمبیسی وغیرہ سے ریلیٹڈ رہے، کبھی وزیر مفوض ہیں تو کبھی سفیر ہیں، ٹھیک ہے، اور الگ الگ جگہوں پہ۔ تو 1949 سے 1970 یعنی 21 سال کا جو وقفہ ہے ان کا ایمبیسی اور ایمبیسڈر ڈپلومیٹ میں گزرا ہے۔ اما دیوانہ فقد عنیت بنشرہ، 1971 ان کا دیوان یہ نشر ہوا ہے 1971 میں، کس نے؟ دارالعودہ بیروت سے، کس میں؟ بھی فی جزئین، دو جزء میں بارودی کا بھی 2 جزء میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہو فیہ شاعر الوجدان و شاعر السیاست الجریہ، تو یہ شاعر الوجدان ہے اور شاعر السیاست الجریہ ہیں، اور اس میں کہتے ہیں قال فی حوار اجراہ معہ الشاعر العراقی نبیل توفیق، ایک مرتبہ عراقی شاعر نبیل توفیق نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا انی اتطلب فی کتابتی القصیدہ ان تکون روحا واحدہ، کہ جب میں قصیدہ وغیرہ لکھتا ہوں تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ایک ہی روح ہو، یعنی ایک ہی اسپرٹ ہو، ایک ہی بات ہو، حتیٰ فی قصائدی الطویلہ، یہاں تک کہ لمبے لمبے اشعار میں بھی۔ وَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَى حَدٍّ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ، اور یہ اس حد تک میں چاہتا ہوں کہ أَنْ أَقُولَ فِيهِنَّ كُلَّ الْأَبْيَاتَ الَّتِي أُكْتُبُهَا فِي مَطْلَعِ الْقَصِيدَةِ، کہ وہ سارے اشعار جو میں قصیدے کے شروع میں لکھتا ہوں یا اندر بھی لکھتا ہوں، مَا هِيَ إِلَّا تَمْهِيدٌ دَيْكُورِيٌّ، ٹھیک ہے، یہ دیکوری کی تمہید ہے، ان صح التعبیر، اگر تعبیر صحیح ہو، من عاجل الخاتمہ ٹھیک ہے، خاتمے کی وجہ سے۔ تو یہ جو جملہ انہوں نے کہا ان کو یاد کر سکتے ہیں، خاص کر انی اتطلب فی کتابت القصیدہ ان تکون روحا واحدہ حتی فی قصائد الطویلہ، یہ اہم ہے یہاں سے۔ اور اسی طریقے سے یہ والا ان کل الابیات التی اکتبها فی مطلع القصیدہ وداخلها ما هی الا تمہید دیکوری، ٹھیک ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے یہ کس نے کہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں 1910 میں یہ پیدا ہوئے، منبج حلب، ٹھیک ہے، منبج ہو سکتا ہے ڈسٹرکٹ ہو، مدیریہ ہو، محافظہ حلب ہے، اور کنٹری کون سی ہے؟ سوریہ ہے۔ اسی طریقے سے ریاض ہے، اور یہ محافظہ ہے مملکت العربیہ السعودیہ میں پیدا ہوئے، کیا؟ جلدۃ دماغیہ، دماغ میں کچھ پریشانی کی وجہ سے، لیکن دفن کہاں ہوئے؟ حلب و سوریہ میں۔ ولد ابو عمر ابو ریشہ من عائلۃ تنحدر من الموالی من آل حیار، ٹھیک ہے، آل حیار کے جو غلام وغیرہ ہیں ان کے خاندان سے یہ آتے ہیں۔ والدہ، یہاں ان کے والد کے تعلق سے ہے تو کہتے ہیں ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عمر ابو ریشہ شافع بن شیخ، ان کے باپ کا نام یاد رکھ سکتے ہیں، شافع بن شیخ مصطفیٰ ابو ریشہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ قرعون میں، علامہ یروی عمر، جیسے عمر نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کانا شافع شاعرا مجیدا، ٹھیک ہے، یہ شاعر بہترین شاعر تھے۔ فقط کتب عدت قصائد فی رثاء شوقی حافظ و عمر المختار، اور عمر ابو ریشہ کے باپ شافع نے شوقی، حافظ اور عمر مختار کی مرثیے میں بہت سارے اشعار کہے ہیں۔ یہاں پر ان کی ماں ہے، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ خیرت اللہ بنت ابراہیم علی نور الدین، تو کیا نام ہے؟ خیرت اللہ، ٹھیک ہے، الیشرتی، وہی فتاۃ المعیکہ، یہ عکا کی ہیں، عکا کی، اما ابوہا فقط شیخ الطریقہ الشاذلیہ، ان کے باپ یہ طریقہ شاذلیہ کے شیخ تھے۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ جملہ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے اپنی عمر ابو ریشہ نے اپنی ماں کے بارے میں کہا کانت طیب اللہ مثواہ مکتبۃ سمینۃ علی رجلین، اپنے پیروں پر، یعنی ہم کہتے ہیں چلتی پھرتی لائبریری تھیں، انہی سے ہی میں نے اشعار سیکھے ہیں، قصائد سیکھے ہیں، مطولات سیکھے ہیں۔ کما یذکرھا عمر بالتقدیر والثناء، جیسے کہ عمر اپنی ماں کی بہت عزت اور تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں والدتی متصوفۃ منذ صغرھا، بچپن سے ہی میری ماں متصوف تھیں، احاطتنا منذ صغرنا بعنایت ذکیہ، ہماری ماں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی ہے، وشاعت حولنا جوا روحانیا، اتنے نیک اور پاک باز تھیں کہ ہمارے پاس مطلب جو ماحول تھا ایک روحانی اسپریچول ماحول تھا۔ جعلنا لا نقیم وزنا للفوارق المذہبیہ، تربیتها مدتنی بقوت استطعت بها ولوج دروب الحب، ٹھیک ہے، میری ماں نے میری اتنی بہترین تربیت کی جس کی وجہ سے میں محبت والی چیزوں میں مطلب محبت کی چیزوں کو سمجھ سکا۔ محبت مطلب اللہ سے محبت، صوفیہ میں جو سکھایا جاتا ہے نا محبت والی چیزیں۔ اور اسی طریقے سے یہ اپنی ماں کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں عالم من الانوثہ ذاخر بالحب، کہ
بالرقة والحنان غلبت عليه النزاعة الصوفية تشعر بالألم فتغني بصوتها الرخيم لتبدد الألم. أحبت من الشعراء المتصوفين علي وفا و بحر الصفا و عبد القادر الحمسی و حسن الحکیم. تو یہ جملہ بھی ان کا یاد کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں یہ بھی کہا وَلَقَدْ اتَّسَعَ حَدِيثُهَا دَائِمًا لِلْحُبِّ الْمَحْدُودِ وَالْحُبِّ الْمُطْلَقِ لِلذَّاتِ الْكُبْرَى وَلِعْلَاقَةِ الْإِنسَانِ بِهَا، کہ میری ماں کی بات یعنی اس کی بات یعنی میری ماں کی بات ہمیشہ محبت سے ریلیٹڈ ہوتی تھی. کس کے لیے؟ ذات کبریٰ کے لیے یعنی اللہ کے لیے، اور انسان کا محبت سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے. تو اخوتہ اخواتہ ان کے بھائی اور بہن، اشتہر من اخوتہ ان کے بھائیوں میں سے اور ان کی بہنوں میں سے ظافر و زینب مشہور اما ظافر فلہ دیوان شعر. تو یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں ظافر و زینب کس کے بھائی بہن ہیں. اس طرح سے کوئی سوال پوچھ لیا جائے تو اما ظافر فلہ دیوان شعر، ظافر ان کا ایک دیوان شعر ہے. کس نام سے؟ من نافذۃ الحب، خاتمۃ الحب تو انہی کا ہی ہے. تو بے عام 1981 میں وائد لہ دیوان ثانی لحن المسا. تو ان دونوں کو لکھ کے یہ لکھ لیں کہ ظافر عمر ابو رشا کے بھائی کے دو دیوان ہیں، من نافذۃ الحب لحن المسا. اسی طریقے سے وہ اما زینب فکانت شاعرۃ جیدۃ تحافت کبریات الصحف علی نشر قصائدها اما الاخت الکبریٰ فاسمها سارہ. تو زینب ایک بہن ہے، دوسری بہن اور بڑی بہن کون ہے؟ سارہ. ٹھیک ہے، تو تین لوگ ہوئے، ظافر، زینب اور سارہ. تو ایوارڈس اور تمغے وغیرہ حاصل کیے کیونکہ عمر ابو ریشہ ان لوگوں میں ایز اے ایمبیسڈر رہے، برازیل میں رہے، ارجنٹین میں رہے، نمسا میں رہے، لبنان میں رہے، سوریہ میں رہے. ٹھیک ہے، تو قرم فی العدید من المؤتمرات العربیہ والدولیہ والعالمیہ، ہر طرح کی جو کانفرنسز وغیرہ ہوتی تھیں وہاں تمغے وغیرہ اور ایوارڈ وغیرہ سے ملتے تھے. ان کی زندگی میں یہ پوائنٹ کافی اہم ہے. وللشاعر الکبیر، ان بڑے شاعر کا دیوان شعر باللغۃ الانگلیزیہ، انگلش میں ایک دیوان شعر بھی ہے. والکثیر من المؤلفات والقصائد الشعریہ الہامہ، اور بھی کئی دوسری اہم کتابیں. والتي تعد من ابدل اعمال الشعریہ بین الشعراء العرب فی النصف الثانی من القرن العشرین، جو کہ بڑے اعمال میں سے سمجھی جاتی ہیں. تو انگلش میں ان کا ایک دیوان ہے اور بھی کئی کتابیں ہیں. ہم قصائد میں سے یہ قصیدہ یاد رکھیں گے آپ. تسالینا علی ما یحیی ہؤلاء الاشقیاء، تم پوچھتی ہو کہ یہ لوگ کیسے جیتے ہیں، یہ بیکار لوگ. المتعبون وضربهم قفر ومرماهم هباء، الذاهلون والواجبون امام نعش الكبرياء، الصابرون على الجراح المطرقون على الحياة، انستهم الايام ما ضحك الحياة وما البكاء. تو ابھی تک ہم نے ان کے ماں کے بارے میں، ٹھیک ہے، خیرت اللہ، ان کے باپ شافع، ان کے بھائی ظافر، بہنیں زینب، سارہ کے بارے میں. اب آ رہا بیوی کا نام کیا ہے. تزوج عمر ابو ریشہ من منیرہ مراد، منیرہ مراد سے انہوں نے شادی کی، جو کون ہے؟ ابنت احد رجال العالمین اعمال المقیمین فی الارجنٹین، ارجنٹین میں کسی بزنس مین کی بیٹی تھی. وقد رافقته فی جمیع رحلاته الى البلدان التي شغل منصب السفیر فیہا، جہاں جہاں بھی ایمبیسی میں یہ ڈپلومیٹ کی حیثیت سے گئے وہاں وہاں ان کے ساتھ یہ منیرہ مراد ان کی بیوی گئیں. ویروی احد اصدقاء عمر ابو ریشہ انہ تزوج سرا من السیدہ سعاد، اور ایک دوست نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے جناب سعاد مقربل سے چھپ کر بھی، سیکریٹلی بھی شادی کی تھی 1980 میں. اما من حیث دیانت عمر ابو ریشہ و معتقدات و طائفات الاصلیہ فقد ولد لعائلۃ المسلمین سنیہ، اگر مذہب اور دین کی بات کریں تو یہ مسلمان اور سنی گھرانے میں پیدا ہوئے. تو عمر ابو ریشہ کا جو ہمارا لیسن تھا وہ ختم ہوا. عمر ابو ریشہ، ان کی پیدائش 1910 میں، ان کی وفات 1990 میں. تو ان کی زندگی کا جو سفر ہے، تو انہوں نے یہ پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ منبج، حلب، سوریہ میں ہی. اور وفات کہاں ہوئی؟ ریاض میں. دفن کہاں ہوئے ہیں؟ یہ حلب میں ہی. ٹھیک ہے، گرچہ وفات ان کی ریاض سعودی عربیہ میں ہوئی ہے لیکن دفن سوریہ میں حلب میں ہی ہوئے ہیں، جہاں پیدائش ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اگر ان کی زندگی پہ بحث کریں تو ان کی زندگی پہ بحث کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنی ایجوکیشن، جو ابتدائی تعلیم تھی، وہ حلب میں ہی حاصل کی. پھر اس کے بعد لبنان میں انہوں نے سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کی الجامعۃ الامریکیہ میں، یا اس کا دوسرا نام تھا الکلیۃ السوریہ الطانستوریہ، اس طرح کچھ نام تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 1930 میں، کب؟ 1930 میں ان کے باپ نے ان کو الکیمیہ صناعیہ یعنی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے لندن بھیج دیا. پھر جہاں سے جب وہ وہاں سے واپس آئے تو دارالکتب الوطنیہ، جو حلب میں تھا، دارالکتب الوطنیہ، اس کے مدیر بنے. پھر اس کے بعد سے 1949 سے 1971 ایمبیسی سے جڑے رہے، جہاں انڈیا میں بھی سفیر رہے. 1954 سے 1958 سفیر و سوریہ فی الہند، 1954 سے 1958. پھر اسی طریقے سے سفیر و سوریہ فی الہند 1964 سے 1970. اور اسی طریقے سے سفیر الجمہوریہ العربیہ المتحدہ 1 سال اس کے بھی رہے. جمہوریہ العربیہ المتحدہ کیا ہے؟ سوریہ کیا ہے؟ سوریہ ایک الگ ہے، جمہوریہ العربیہ لبنان، سوریہ اور یہ کئی ممالک کو ملا کے جب یہ ان کا، ٹھیک ہے، اس وقت کی بات ہے. پھر اس کے بعد چونکہ
ان کے مسرحیات دیوان ہیں، انگلش میں ان کا دیوان ہے، دیوان کاجورڈ ہے، دیوان بیت و نساء بیان ہے، دیوان النساء ہے، مسرحیہ ہے، مسرحیت طوفان ہے، مسرحیت علی ہے، مسرحیت رایت ذیقار ہے جو جنگ کے تعلق سے ہے، مسرحیت تاج محل ہے، مسرحیت الحسین ہے، مسرحیت محکمت الشعراء ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور یہ رومانٹک سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رومانسیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے باپ کا نام شافع ہے، ماں کا نام خیرت اللہ ہے، بھائی کا نام ظافر ہے، بہنوں کا نام زینب اور سارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے شادی کی تھی ایک ارجنٹینا کے ایک بزنس مین کی بیٹی منیرہ مراد سے، اور دوسری شادی بھی کہا ہے کہ سیکریٹلی انہوں نے کی تھی کسی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ ہوا ان کی زندگی کا۔ یہ تو آج کے ہمارے دوسرے ہیں نزار قبانی۔ نزار بن توفیق القبانی، یہ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1923 میں، اور وفات 1998 میں۔ تو 1923 میں، سے پہلے ہم نے پڑھا نازک الملائکہ بھی 1923 میں، ٹھیک ہے۔ تو نزار قبانی اور یہ دونوں 1923 ہوئے، لیکن نزار قبانی ان کی وفات پہلے ہے 1998 میں، اور نازک الملائکہ کی 2007 میں۔ ڈپلوماسی شاعر سوری مصری، ڈپلومیٹ یہ بھی ہیں، شاعر ہیں، ٹھیک ہے، سوریا کے ہیں، معاصر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ صاحب یعنی اسی معاصر حدیث کے ہیں۔ صاحب مدرسۃ فی الحداثۃ الشعریہ، حداثۃ الشعریہ میں جو مدرسۃ فی الحداثۃ الشعریہ ہے، حداثۃ الشعریہ میں جو مدرسہ ہے اس کے رائد ہیں۔ اور یہ جملہ، مطلب یہ لفظ ان کی زندگی کے لیے یاد رکھنا۔ ولدہ نزار فی دمشق، نزار دمشق میں، پرانے دمشق میں کہاں پیدا ہوئے؟ میدنۃ الشحم میں۔ کون سے محلے میں؟ میدنۃ الشحم میں۔ تو اس سے پہلے ہم نے عمر بریشہ کے بارے میں پڑھا، وہ بھی سوریہ سے، یہ بھی سوریہ سے۔ شبہ و ترارع فی بیت دمشقی تقلید لاسرۃ عربیۃ دمشقیۃ عریقۃ، تو عربی گھرانے میں، دمشق کے عربی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اور تبر جدہ، ان کے دادا ابو خلیل القبانی من رائدی المسرح العربی، عربی ڈرامے کے رائد میں سے سمجھے جاتے ہیں ان کے دادا ابو خلیل القبانی۔ پھر اس کے بعد ان کے ایجوکیشن کے تعلق سے دراصل حقوق فی الجامعۃ سوریہ، جامعۃ سوریہ میں حقوق کی تعلیم حاصل کی۔ وفور تخرجہ منہا عام 1954، وہاں سے کب تعلیم حاصل نکلے؟ 1954 میں، 45 میں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ حقوق، جامعۃ سوریہ سے حقوق کی تعلیم کب حاصل کی؟ 1945 میں۔ انخرط فی السلک الڈپلوماسی، وہ ڈپلومیسی سے جڑ گئے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ایمبیسی وغیرہ ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ کب ہوئی سوریہ؟ عمر ابو ریشہ کب ہوئے؟ 1949 میں۔ ان کے بارے میں کیا پڑھا؟ 1945 میں، ٹھیک ہے۔ منتقلا بین عواسم مختلفہ حتی قدم استقلالتہ 1966، تو یہ 1945 سے 1966، اور وہ 1949 سے 1970، ٹھیک ہے۔ عمر ابو ریشہ 1949 سے 1970، اور نزار توفیق القبانی 1945 سے 1966۔ ان کا پہلا دیوان اسدرا اولا دیوانہ امام 1944 میں ان کا پہلا دیوان جاری ہوا، قالت لی السمراء، کس نام سے؟ قالت لی السمراء۔ الف 35 دیوان انہوں نے تالیف کیے ہیں، جس میں سے طفولۃ النہد والرسم بالکلمات۔ تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے جو آئیں گے، لیکن جب یہ لکھا ہے کہ ابرزہا، ان میں سے سب سے اہم کیا ہے؟ طفولۃ النہد اور رسم بالکلمات ہے، تو ان کو تو یاد ہونا ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسس دار النشر الاعمال فی بیروت، دار النشر جو بیروت میں ہے، ان کے تمام اعمال کو نشر کیا ہے، کس نام سے؟ منشورات نزار اور قبانی کے نام سے، منشورات نزار اور قبانی کے نام سے۔ حدثت حرب 1967، ٹھیک ہے، 1967 کی جو جنگ تھی، والتی اسماء العرب، جس کا عرب نے نقصہ نام دیا ہے، مفترقا حاسما فی تجربۃ شعریہ والادبیہ، ان کی جو شعری تجربہ ہے اور ادبی جو زندگی ہے، اس میں کافی تجربے کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، کافی چیزیں انہوں نے اس سے بیان کی ہیں۔ اخرجتہ من نمتہ التقلیدی وصفہ شاعر الحب والمرا تدخل ہی ماترک سیاسہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کو شاعر الحب والمرا کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نیا، جو پرانا چلا آ رہا تھا اس کو چھوڑ کر ایک نیا انداز اختیار کیا۔ اثارت قصیدتہ، انہوں نے جو جنگ ہوئی تھی 1967 کی، جس کا نام نقصہ رکھا ہے رب نے، اس کے بارے میں قصیدہ لکھا ہے، ہوامش علی دفتر النقصہ۔ میں آج کہہ رہا ہوں، پچھلی بار بھی میں کہہ چکا ہوں، ہوامش سے ریلیٹڈ کئی کتابیں ہیں، ہوامش علی الہوامش، صرف ہوامش بھی ہے، تو 5 6 7 8 سملر کتابیں ہوامش سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، مل جائیں گی، تو ان کو ایک ساتھ لکھ کے آپ ان کا اچھے سے نوٹ بنا کے یاد کر لیں کس کس کی ہیں۔ تو ہوامش علی دفتر النقصہ، یہ نقصہ یہ کیا ہے؟ قصیدہ ہے، کس کا ہے؟ نزار قبانی کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے عاصفۃ فی الوطن العربی وصلت الی حد من اشعارہ فی وسائل الاعلام۔ اس قصیدے جو انہوں نے جنگ کے بارے میں لکھا، اس کو روک دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو روک دیا گیا۔ قال عنہ الشاعر فلسطینی عز الدین مناصرہ، شاعر فلسطین کے شاعر عز الدین مناصرہ نے ان کے بارے میں کہا، نزار کما عرفتہ فی بیروت، جیسا کہ میں نے نزار کو بیروت میں دیکھا ہے، قبانی کو ہوا اکثر الشعراء تہذیبا و لطفا۔ تو یہ جملہ ان کے یاد رکھ لیں، کس نے کہا ہے؟ عز الدین مناصرہ نے، کس کے بارے میں؟
ان کے بارے میں من اشہر قصائد الاخیرہ، ان کے آخری قصائدوں میں سب سے مشہور کون ہے؟ متی یعلنون وفات العرب، ٹھیک ہے، متی یعلنون وفات العرب، وفات المنیہ فی 30 اپریل 1998 میں ان کو وفات آئی، ودفن فی مسقط راسہ، اور ان کو اپنے جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ تو ان کے جو اہم دواوین ہیں ان کو ڈیٹ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے جتنا یاد کر سکتے ہیں کر لیں، یہ تو کر ہی لیں کیونکہ قریب ہیں۔ قالت لی السمراء 1944، سامبا 1949، انتلی 1950، قصائد 1956 61، ٹھیک ہے۔ قالت لی السمراء، سامبا، انتلی، قصائد، حبیبتی، اور اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں الرسم بالکلمات، اہم ہے، آگے پیچھے ہم نے دیکھا 1966، یومیات امرات لا مبالیہ، قصائد متوحشہ، شعر خارج عن القانون، کل عام وانت حبیبتی، کل عام وانت حبیبتی، ٹھیک ہے، شعار مجنونہ، قصائد مغضوب علیہا، ثلاثیۃ اطفال الحجارہ، ہوامش علی الحوامش، ہوامش سے دو تو ان کی ہو گئی، ابھی آیا ہوامش اعلیٰ دفتر نقصر، ہوامش اعلیٰ ہوامش۔ اسی طریقے سے ابجدیۃ الیاسمین، اس نام سے بھی 1 2 3 ہیں انشاءاللہ، 2 3 کتابیں ہیں، یا ابجد العلوم ہے، یا ابجدیہ سے ریلیٹڈ اتنویس کی کوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تنویعات النظاریہ علی مقام العشق، تو یہ ازرع الدواوین، ان کا پہلا دیوان 1944 میں کب شائع ہوا؟ قالت لی السمراء کے نام سے 1944 میں۔ کان ھذا الدیوان تعبیرا جریئا عما کان یعانیہ جیل الحرب العالمیہ الثانیہ، عالمی جنگ کے، دوسری عالمی جنگ کے بعد جو نسل تھی، ٹھیک ہے، یعنی جنگ کے بعد جو چیزیں لوگ پریشانی مصیبتوں میں گرفتار تھے، جھیل رہے تھے، اس کے خلاف کافی اچھی تصویر کشی ہے، ٹھیک ہے۔ یعتبر جدہ رائد المسرح العربی الغنائی، ان کے باپ، ان کے دادا ابو خلیل القبانی مسرح عربی کے غنائی مسرح عربی کے رائد سمجھے جاتے ہیں۔ لقبہ شاعر الحب والمرا، ان کا لقب کیا ہے؟ شاعر الحب والمرا ہے۔ کان والدہ تاجر، ان کے والد تاجر تھے، عمہ شاعر، ان کے چچا شاعر تھے۔ کلیت الحقوق سے پیچھے ہم پڑھ گئے، جامعۃ دمشق 1943 میں یہ فارغ ہوئے کلیت الحقوق سے، پھر اس کے بعد ڈپلومیٹ کے کئی عہدوں پر فائز رہے 1945 سے 1966 تک، منہا قاہرہ میں، ترکیہ میں، لندن میں، بیروت میں، چین میں، اسپین میں، ٹھیک ہے۔ عین فی سفارت سوریہ فی مصر، سفارت سوریہ فی مصر 22 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب سے پہلے کی بات ہوگی شاید، 22 سال کی عمر میں یہ سوریہ کے ایمبیسڈر بنائے گئے مصر میں۔ اسی طریقہ شاعر انتحار اختہ، شاعر نے اپنی بہن کی خودکشی کے تصویر کشی کی ہے، اور کہتے ہیں صورت اختی وہی تموت من اجل الحب محفورۃ فی لحمی کانت فی میتتھا اجمل من رابعۃ العدویہ، تو یہ یاد رکھ لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی بہن نے خودکشی کی اور انہوں نے اس میں شاعری بھی کی ہے۔ اسمہ حسین ابن حمزہ، حسین ابن حمزہ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ رئیس جمہوریت مصر، ٹھیک ہے، رئیس جمہوریت مصر۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں قال انی اخرجت الشعر من مرحلۃ الاستحطاء الی مرحلۃ الکبریاء، میں نے شعر کو نکالا ہے مرحلۃ استحطاء سے مرحلۃ کبریاء کی طرف۔ اسی طریقے سے وقال فی نفسہ، انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے الطفولۃ ہی المفتاح الى شخصیتی و الى ادبی وکل محاولۃ لفہمی خارج دائرۃ الطفولہ ہی محاولۃ فاشلہ، تو یہ جملہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شاعر قیل فیہ، یہ وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے المعتقل فی سرادیب التاریخ و تقالیدہ، المعتقل فی سرادیب التاریخ و تقالیدہ، قال، اور انہوں نے کہا فقد اشتہیت دائما ان اکون نفسی، میں نے ہمیشہ خواہش کی کہ میں وہ بن کر رہوں جو میں ہوں، میں دوسرا نہ بنوں، کن انت، ٹھیک ہے، وہ والی چیز خود بنے۔ شاعر سافر الی ترکیہ، ترکیہ کی طرف سفر کیا، ولند کی طرف، ثم سافر الی فرنسا، فرنسا گئے، المانیہ گئے، المانیہ مطلب جرمنی گئے، ٹھیک ہے، ونجلترا گئے، وہ بلجیکا گئے، اسبانیہ گئے، وقام فی لبنان، لبنان میں اپنی آخری زندگی میں رہے، واسس فیہا دار النشر، وہاں پر دار نشر کی بنیاد بھی ڈالی، کہاں پر؟ لبنان میں دار نشر کی بنیاد بھی ڈالی۔ ان کا جو ایک شعر ہے ترانی احبک لا لا محالہ لا احب ولا عازم، ان کے کئی شعر جو گائے گئے ہیں، اور ایک شعر تو میں کافی سنتا تھا اور میں نے بھیجا بھی ابھی گروپ میں، وہ کون سا؟ قولی احبک کئی تزید وسامتی، کہہ دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر تم کہہ دو گی تو میری خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ اور من مجموعات الشعریہ، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، کچھ نیا ہوگا، قصائد متوحشہ، شعار مجنونہ پیچھے نہیں تھا، اسی طریقے سے یہ والا بھی پیچھے نہیں تھا، کون سا نہیں تھا پہلا؟ اشعار مجنونہ نہیں تھا، شعراء الارض المحتلہ عن فلسطین، ٹھیک ہے، اس کو ایڈ کر سکتے ہیں پیچھے۔ اسی طریقے سے یہ والا قصتی مع الشعر افادۃ فی محکمۃ الشعراء نفتولۃ تو ذکر تھا۔ نزار قبانی، ٹھیک ہے، 1923 سے 1998 صحیح بات ہے۔ شاعر المرا ان کا نام ہے، من اشہر الشعراء فی الغزل، غزل میں مشہور شعراء میں سے ہیں۔ وہ شاعر امرات لیس شاعر الحب، وہ عورت کے شاعر ہیں، شاعر امرا ہیں، شاعر حب نہیں ہیں، جن میں سے عمر بن ربیعہ کی طرح، ٹھیک ہے۔ والذی یقرأ قصائد قبانی یدرک ان الشاعر یعیش فی جو واحد، جو قبانی کے قصیدوں کو پڑھے گا وہ پائے گا کہ شاعر ایک ہی
जाओ में एक ही माहौल में ये इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। इतमद फ़ी शेरी अलमरा वलजिन्स वलहुब वत्तखदा वसीलतन लिबस्ति अफ़कार ही, औरत से रिलेटेड, औरत, मोहब्बत, यही सारी चीज़ें हैं। बदा किताबत शेर सनता 1939 में इन्होंने शेर लिखना शुरू किया, ठीक है, 1939 में। तो ये कितने साल की उम्र हुई? 16 साल की, ठीक है। 23 से 16, 1923 से 1939 कितने हुए? 16 साल की उम्र में शुरू कर दिया। लेकिन पहला दीवान इनका कब ना शुरू हुआ? 1944 में, ठीक है। हिदाया जो अभी पीछे नहीं आया। अहदसत कसाइद, उनका एक और कसीदा खुब्ज़ व हशीज़ व कमर 1954 वाला, वह हवामिश अला दफ्तर नक्शा, ठीक। और एक और बढ़ रहा है, आप देखें, अश्शेरो क़िंदीलुन अख़ज़र, ठीक है, 1962 का ये नस्र है। क्या है? नस्र है। शेर क़िंदीलुन अख़ज़र 1962। हबीबती क़साइद अंतली सांबा तफ़ूलत नहद, क़ुदुस है, फ़तह है, अलमुमस्सिलून है, अलिस्तिजवाब है, मंशूरात फ़िदाई अला जुदरान इसराइल है, और इसी तरीके से किताबुल हुब्ब है, ख़ातिमतुल हुब्ब तो इनका कसीदा है अपनी बीबी या महबूबा के बारे में। ला है, ठीक है। इसी तरीके से अखलाक़ क़साइदी है, मियत रिसालत हुब्ब है। इसी तरीके से अशार ख़ारिजन क़ानून, इसका तो ज़िक्र पहले था, ठीक है। ये कुछ अक़वाल हैं, ठीक है, आगे भी आएगा तो वो देखते हैं। पहला क्या है, ये वाला याद रखना, अलबिदायत व निहायत वल इंसान व अहम मिन कुल्लि शै व मुहिम्मनी इरादत तरकीब लिसान अल अरबी अक़लन व जसदन। जो शुरुआत और इख्तिताम क्या है? इंसान से ही है, ठीक है, और वो सबसे अहम चीज़ है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो अरबी इंसान है उसको फिर से मैं उसको जोड़ूँ, अक़ली एतबार से और जिस्मानी एतबार से। लक़द इश्तहीतु दाइमन अन अकून अना नफ़्सी, कि मैंने हमेशा ख्वाहिश की है कि मैं बनकर रहूँ अपना। ये जुमला अहम है, ये जुमला अहम है, आगे भी आएगा। तो ये लाने का मकसद क्यों है? क्योंकि इस तरह पूछ लेते हैं कि ये किसने कहा है। इस तरह क्या है, इन्नल लुग़त वसीलतुन लित्तवासुल वजब अन नस्तख़दिमहा अला हाज़ल असास इन्नना नुरीदु तहवील अश्शिअर इला उसूर अलीफ वलम यउद यजूज़ अन नुब्क़िय तिलमीज़ अल अरबी आइशन फ़ी रअब मिन अश-शनफ़री, ठीक है, रुअब मिन अश-शनफ़ी हाज़ल जील अल्लज़ी यस्मअुल जबरक वल जाज़ व अस्बहना क़ादिरीन अला इक्तिज़ाबिही इला शेर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देख सकते हैं, इन्नल लुग़त वसीलतुन लित्तवासुल वजब अन नस्तख़दिमहा अला हाज़ल असास। जुमला इन्न अहम मल हुब्बु मा फ़िल हुब्बि हुवल हिवार अन यकून हुनाका इम्कान क़ियाम हिवार नफ़्सिय्यिन व जसदीन मअल मरअ। मोहब्बत में सबसे अहम चीज़ है गुफ्तगू होना, ठीक है, डायलॉग्स होना, बातें होना। यकून होना का इम्कान, ये ज़रूरी होना चाहिए कि वहाँ पर कुछ जिस्मानी बातें हों, और उसी तरीके से औरत के साथ जिससे वो मोहब्बत करता है। अलमरातुल्लती तुहाविरु बिल जसद, जो औरत सिर्फ़ जिस्म से बात करती है, तस्तहलिक नफ्सहा फ़ी निस्फ़ि सा, आधा घंटे में अपने आप को हलाक कर देती है। अम्मल मरा अल्लती तुहाविरु बिदकाया फ़हियल अब्क़ा, और वो औरत जो अपने दिमाग से भी बात करती है तो वो हमेशा बाकी रहती है। ये कहते हैं कि सिर्फ़ जिस्मानी टॉक या जिस्मानी चीज़ें ना हों, और भी बहुत कुछ मोहब्बत में होना चाहिए, ठीक है। और अगला जुमला क्या है, तुफ़ूलतु फ़ी हयाती शैउन मुस्तमिरुन, बचपना मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। इंदमा तत्रुकुनी तुफ़ूलती, जब तुम मेरा बचपना छोड़ दोगे, हादा मानहु अन्ननी तरकत शेरा, अगर तुमने मेरा बचपना छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझको ही छोड़ दिया है। फिर मुदाकरात ही बाज़ जगह कहते हैं नज़ार कुर्बानी अन्नहु खलाला तुफ़ूलती, अपने बचपन में काना युहिब्बुर रस्म, पेंटिंग इनको पसंद थी, क्या करना, कला, इनको पेंटिंग करना पसंद थी। वलिदालिका, इसीलिए वजद नफ्सहु बैनल खामिसत व अस्सानिया या आशरा, ठीक है, 12-15 की उम्र में इन्होंने अपने आप को पाया कि वो पेंटिंग वगैरह में घुसे हुए हैं, ठीक है, दाखिल में। अब यहाँ पर ये गुस्सा सुनिए, खिलाल तफ़ूलत ही, इनके जब ये बचपन में थे, इंतहार शकीका, तो इनकी बड़ी बहन विसाल ने ख़ुदकुशी की। क्यों? बाद नजबरहा आहलुहा, जब इनके घर वालों ने उनको शादी करने के पर मजबूर किया एक ऐसे आदमी के साथ जिससे वो मोहब्बत नहीं करती थी। वहुआ मा तरका असरन अमीकन फ़ी नफ्सिही, जिसका इनके दिल पर बड़ा असर था। वरुब्बमा साअद फ़ी सियागत फ़लसफ़तिल अश्किया लाहिक़न व मफ़हूमिहा अन सुराइल मरअ लितहक़ीक़ ज़ातिहा व अनूसतिहा, ठीक है। और उसी से मतलब उस किस्से में तो औरत के हुकूक़ की बात या उस तरह की चीज़ें इन्होंने कही हैं। वलम यक्शिफ़ अन हक़ीक़त हाज़िल हादसा बाकिरन, शुरुआत में इन्हें इस हादसे की, इस वाक़े की हकीकत का पता नहीं था। बल क़ाल अन्नहा तुवफ़ियत बिमर्ज़िल क़ल्ब, बल्कि ये कहा गया कि वो तो दिल की बीमारी से इनकी वफ़ात हुई। इल्ला अन्ना कोलित खोरी ये जो हैं कशफ़त क़िस्सतल इंतहार, ख़ुदकुशी की बात को बयान किया कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। वहुआ मा सबत लाहिक़न फ़ी मुज़क्करातिल ख़ास्सा इज़ कतबा, और इस बात की तस्दीक इनके मुज़क्करात में भी हुई है जब इन्होंने कहा इन्नल हुब्ब फ़िल आलमिल अरबी सजीनुन, मोहब्बत करना तो कैद खाने की तरह है। व अना उरीदु तहरीरहु, और मैं उससे आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। यसफ़ नज़्ज़ार हादिसतल इंतहार बिक़ौलिही, नज़्ज़ार ख़ुदकुशी का वाक़या बयान करते हैं, सूरत उख़्ती वहिय तमूतु मिन अजलिल हुब्बि महफ़ूरतन फ़ी लहमी, मेरी बहन की सूरत जबकि वो मर रही थी मोहब्बत की वजह से, महफ़ूरतन, ठीक है, महफ़ूरतन फ़ी लहमी कानत फ़ी मीततिहा अजमल मिन राबियतिल अदविय्या,
انہوں نے اپنے دیوان کے بارے میں کہا، پہلا دیوان 1940 میں، قالت لی السمراء حين صدوری، جب وہ شائع ہوا، حدث وجعا عميقا في جسد المدینہ التي ترفض ان تعترف بجسدها وبأحلامها لقد هاجموني بشراسة وحش مطعون وكان لحمي يومئذ طريا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی اور لوگوں نے مجھ پہ حملے کرنا شروع کر دیے، قالت لی السمراء، اس دیوان کے شائع ہونے کی وجہ سے۔ تزوج نزار مرتين، نزار نے 2 مرتبہ شادی کی ہے، زوجته الاولى، ان کی پہلی بیوی، کانت ابنت خالہ، ان کے میری بہن تھی، ان کے ماموں کی بیٹی تھی، زہرا عاقبیق، وانجب منها حدبہ و توفیق، اور ان سے 2 بیٹے ہوئے، یعنی پہلی بیوی جو ان کی میری بہن تھی اس سے 2 بیٹے، 2 حدبہ توفیق ہوئے، وقت توفی توفیق کی وفات کب ہوئی؟ 1973 میں، وکانت طالباً بکلیت طب جامعۃ القاہرہ، میڈیکل یونیورسٹی میں تھے، 1973 میں ان کی وفات ہوئی، 5 سال۔ ٹھیک ہے، والذی ترک الاثر الکبیر فی حیاتہ، اور ان کے بیٹے کی وفات کا ان کی زندگی کافی اثر ہے، وقد نعاہ نزار بقصیدت الامیر الخراقی توفیق قبانی۔ ٹھیک ہے، تو ان کا بیٹا توفیق قبانی ہے، ان کے بارے میں یہ میرے سے ابھی کہا ہے۔ وتوفیت زوجتہ الاولی فی 2007، اور ان کی بیوی کا انتقال، پہلی بیوی جو ہیں ان کا انتقال کب ہوا؟ 2007 میں، یعنی ان کی وفات کے 9 سال بعد، جبکہ نازک الملائکہ کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ 1998 میں، اور ان کی پہلی بیوی کا انتقال کب ہوا ہے؟ 2007 میں۔ وکان زواج الثانی بامرأۃ عراقیۃ، اور دوسری شادی کس سے کی تھی؟ ایک عراقی عورت سے، الاصل تدعى بلقیس، جس کا نام بلقیس تھا، بلقیس الراوی، التقى بها فی امسیۃ شعریہ فی بغداد، ایک شام میں، ٹھیک ہے، جہاں شعری بغداد میں، جہاں شعری شاعری ہو رہی تھی، ولکنها لقیت حتفها اثناء الحرب الأهلیہ اللبنانیہ، لیکن اس کی موت ہو گئی، فی حادث انتحاری استہدف السفارت العراقیہ، مطلب کسی نے سوسائڈ بم اٹیک کیا، ٹھیک ہے، جہاں پر یہ موجود تھیں، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہاں پر بھی ان کا بھی مرثیہ کہا انہوں نے، وقد رثاها نزار بقصیدتہ الشہیرہ بلقیس۔ ٹھیک ہے، تو اپنی دوسری بیوی جو عراقی تھیں اور بمب اٹیک میں، سوسائڈر بمب اٹیک کے ذریعہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، بلقیس کا، تو اس کے بارے میں قصیدہ بھی کہا ہے، قد قال فی ان الجمیع کان لهم دور بقتلها، اور کہا کہ سب نے میری بیوی کو قتل کیا ہے، وقد انجب منها ابنیہ، 2 بیٹے ان سے ہوئے، عمر و زینب، ولم یتزوج بعدها، اور کوئی شادی نہیں کی، یعنی 2 ہی شادی کی۔ یہاں کچھ آخری باتیں، بعد مقتل زوجته بلقیس، کی پہلی دوسری بیوی بلقیس کے قتل کے بعد یا وفات کے بعد، غادر نزار لبنان چلے گئے، وکان ینتقل بین پیرس و جنیو، تو کبھی پیرس کبھی جنیو، اس طرح ہوتے رہتے تھے، حتی استقر فی النہایہ، لیکن آخر میں کہاں رکے جا کے؟ لندن میں، حیث قضى 15 عاما، لندن میں کتنے سال رہے؟ 15 سال، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں گے، 15 سال اپنی زندگی کے وہاں رہے۔ استمر بنشرہ دواوینہ وقصائدہ المثیرہ للجدل خلال فترۃ التسعینات، تو 90 کے فترے میں انہوں نے 2 کافی اہم لکھے، ایک ہے متى يعلنون وفاة العرب، یہ قصیدہ، اور اسی طریقے سے محرولون۔ وفی عام 1997 کان قبانی یعانی من تردی فی وضعہ الصحی، تو 1997 میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، وبعد عدت اشہر، اور چند مہینوں کے بعد 1998 میں 75 سال کی عمر ان کی ہوئی تھی۔ کہاں ان کا انتقال ہوا؟ لندن میں، لندن میں 75 سال کی عمر میں 1998 میں انتقال ہوا، بسبب عظمت قلبیہ، ہارٹ اٹیک ٹائپ کی چیز سے۔ فی وصیتہ التي كان قد كتبها عندما كان في المستشفى في لندن، وأوصى بأن يتم دفنه في دمشق التي وصفها في وصیتہ، تو انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ ان کو کہاں دفن کیا جائے؟ دمشق میں ہی دفن کیا جائے۔ الرحم الذي علمني الشعر الذي علمني الابداع والذي علمني ابجدی الآسمین، ٹھیک ہے، الرحم الذي، یہ والا جملہ بھی ان کا یاد کر سکتے ہیں۔ نا قبانی فی دمشق بعد 4 ایام، 4 دن کے بعد ان کو دمشق میں دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبَتْ عَنْ جَنَازَتِهِ الدّکتورہ نادیہ خوست نے ان کے بارے میں، ڈاکٹر نادیہ خوست نے ان کے بارے میں لکھا ہے، وَكَانَتْ طَائِرَةٌ خَاصَّةٌ سوریہ، ٹھیک ہے، سیریا کا ایک خاص ایروپلین، ارسلها الرئیس السوری، جس کو سیرین پریزیڈنٹ نے بھیجا، وَقَدْ نُقِلَتْ جسمانہ من لندن، تو اس ایروپلین نے ان کا لندن سے دمشق ان کا جسم پہنچایا۔ یہاں سے کچھ جملے یاد کر سکتے ہیں۔ قال النقاد النزار، نزار کے بارے میں نقاد نے کہا ہے، مدرسۃ شعریہ ہیں، حالت اجتماعیہ و ظاہرۃ ثقافیہ ہیں، اور حسین بن حمزہ نے جو پیچھے آیا اس کو ان کا نام کیا دیا؟ رئیس جمہوریت مصر۔ کما لقبوا احد آباء القصیدۃ الیومیہ، جیسا کہ ان کا ایک لقب کیا ہے؟ احد آباء القصیدۃ الیومیہ بھی رکھا ہے۔ یہ دھیان رکھنا، حتی یمکن اعتبارہ عمر بن ربیعہ فی العصر الحدیث، یہ عصر حدیث کے عمر بن ربیعہ ہیں۔ ویر الباز، بعض کہتے ہیں، بعض نہیں کہتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ انہ بالغ فی وصف النساء والعاریات، انہوں نے عورتوں کے بارے میں کافی کچھ بیان کیا ہے اپنے شعر میں، ما یجعلہ یتجاوز الاخلاق والقیم الحربیہ الاسلامیہ، جو اقدار ہیں عربی اور اسلامی اقدار، ان کو بھی انہوں نے
ٹھیک ہے پار کر دیا. فمن شعر نثار قربانی انه كان مولعا بالنصف النساء والناظر في شعره یراہ کانہ قصیدۃ واحدہ نسخت بالفاظ وافرادات متغایرہ. تو ان کے جو تمام اشعار وہ عورتوں کے بارے میں ہے، تو جو ان کے شعر پڑھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ قصیدہ ایک ہی ہے، بس الفاظ وغیرہ سارے بدل چکے ہیں. تو آج کا ہمارا یہ لیسن ختم ہوا. کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور کمنٹ میں لکھیے گا. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا.